अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद पीरज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 6 अप्रैल 2026 अमेरिका को किस तरह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसकी वजह से ट्रंप इंकशाफ किया जा रहा है कि वो शायद वो पागल हो चुका है कि जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे गालियां बोल रहा है एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट होने के नाते। पासदारान इनकलाब का सबसे बड़ा क्लेम कि क़यामत तक भी वो हॉर्मुज़ का कब्जा किसी और को नहीं करने देंगे। 15,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स की तैयारी लोकेशंस के साथ, लेकिन ये लोकेशंस ईरान को दे कौन रहा है? और दूसरी तरफ के पूरे जीसीसी में किस तरह का डर फैला हुआ है और अरब इमारात की कौन सी चालाकियां इस जंगी सूरत हाल में सामने नजर आ रही हैं। सबसे पहली खबर के जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि जिसमें उसने तस्लीम किया है कि रियूट हुआवा के नाम से एक एरिया है जिसका पुराना नाम रमाद हुआवा के नाम से है और ये इसराइल के जनूब में वाक़ है। उस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ तकरीबन 12 से ज़ायद केमिकल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर्स की कंपनीज हैं और भी बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे मौजूद है। ये बोला जा रहा है कि वो पूरे का पूरा एरिया ईरान ने तबाह कर दिया, जिसकी वजह से यूएसए को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो बहुत परेशान है। और इसी के साथ ही यूक्रेन ने ये भी बोला है कि ये सारी लोकेशंस ईरान को रशिया प्रोवाइड कर रहा है। उसने तो साथ में ये भी बोला है कि रशिया ने जो 5 बड़े जहाज अपने भेजे ईरान की मदद के लिए, जिसमें बोला गया था कि इसमें मेडिसिन हैं और बाकी एड्स की चीज़ें हैं, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसमें उसने अपने खुफिया हथियार भेजे हैं ईरान को। अब अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो ईरान बहुत स्ट्रैटेजी के साथ ये वार प्ले कर रहा है। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा कि सारी चीज़ें उठा के एक ही बार में सबको दिखा दे कि जी मेरे पास ये भी है, ये भी है। वो बड़ा टाइम आने पे अपना वो वाला हथियार निकालता है और पूरी जीसीसी और इसराइल को और स्पेशली यूएसए को शॉक में डाल देता है कि भाई तुसी लाए कितों हो। ईरान ने जो पहले दिन दावा किया था, आज भी वो इसी दावे पे कायम है, हारोगे तो एक खाओगे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो उसने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स पे अटैक किया, गैस के बदले गैस, पेट्रोलियम के बदले पेट्रोलियम और एटॉमिक तनसीबात के बदले में एटॉमिक तनसीबात पे उसने आज अटैक करके दिखाया। लेकिन 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स पे इसराइल और यूएसए ने अटैक किया ईरान की, लेकिन बदले में ईरान ने एक भी यूनिवर्सिटी पे अटैक नहीं किया और ना किसी स्कूल पे। वो बड़े कहते हैं ना कि या अल्लाह दुश्मन भी देना तो गैरत वाला देना, गैरतमंद दुश्मन देना। इस बात पे ट्रंप को खुश होना चाहिए और नेतन्याहू को कि उसको ईरान जैसा मुल्क मिला। ईरान बड़ी गैरतमंद कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेबनान बहुत शहादतें दे रहा है। उन्होंने वादा किया था कि हम खामनेई साहब की मौत का बदला लेंगे और वो ले रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग उठा रहे हैं। ईरान में भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन लेबनान में आज के दिन में रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इसराइल ने लेबनान का पूरे का पूरा गांव उड़ा दिया। तो अब बात हो रही थी गैरतमंद दुश्मन की, तो ईरान बहुत असूल परस्त कौम है, जबकि यूएसए ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर ट्रंप की सिचुएशन को देखा जाए तो वो सुबह कोई और बयान देगा तो शाम को कोई और बयान दे देता है। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसके बारे में बोला जा रहा था कि उसे याददाश्त का कोई इशू हो रहा है, तो उसको वाकई में कोई मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत हुई है इस वक्त, जिस तरह के वो हरकतें कर रहा है इन 37 दिनों में। एक इतने बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट हो के इस तरह के वाहियात और फजूल किस्म की लैंग्वेज यूज करना आज तक हिस्ट्री में शायद ही किसी ने देखा हो। अपडेट्स के बीच में चलते हुए मुझे एक वाक़या याद आ रहा है ग़ज़वा खंदक का, कि जब सब कुफ़ार मक्का सारे मिल के मदीना शहर पे जब उन्होंने हमला किया तो मुसलमानों ने खंदक खोदी थी वहाँ पे अपने बचाव के लिए। और जब वो कुफ़ार खंदक लांग के दूसरी साइड पे आ गए तो उनमें एक उमर बिन अब्दूई था। उसने जब नेज़ा से वार किया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे पे, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि कौन है जो इसका मुकाबला करेगा। 3 बार पूछा उन्होंने और तीनों बार हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे मुकाबला करने को तैयार हूँ। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को तैयार किया। जब उस उमरों के सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहुँचे तो उमरों ने कहा कि वार कर, तो हज़रत अली ने कहा कि नहीं, मैं वार पहले नहीं करूँगा, तू वार कर। उमरों की बहुत गंदी ज़ुबान थी, वो भी बिल्कुल ऐसी। तो उमरों ने जब वार किया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस वार के बदले में एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया, जिसकी वजह से उनकी तलवार को जुल्फ़कार का टाइटल मिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से।
ایرانی حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت علی کے فالوورز ہیں، وہ بھی پہلے وار نہیں کرتے. تو یہ شاید ٹرمپ کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ان کو ایران جیسا ملک ملا دشمنی میں. فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق آج کے دن میں ٹرمپ نے انٹرویو میں بولا کہ جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور ان ایران کی معافی کے بارے میں کچھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ چیک کریں اس بندے کی مینٹیلٹی اور اس بندے کی سوچ. اتنا بڑا دنیا کا سپر پاور کنٹری ہونے کے ناطے آپ کے اتنے جہاز تباہ ہو گئے، ہیلی کاپٹرز تباہ ہو گئے، آپ نے 1500 فوجی عراق سے بھیجے. اللہ جانے ان کا کیا بنا، ان کی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ ان میں سے کتنے زندہ ہیں یا مر گئے. ایک ہرمز تک نہیں کھلوا سکے. لیکن آپ نے 37 دنوں میں اتنا ضرور کیا کہ آپ نے اپنا ایک پائلٹ ضرور بچا لی ہے، وہ بھی اللہ جانے پہاڑوں میں جا کے کہاں گرا اور اس کے نصیب اچھے کہ وہ بچ گیا. یہ سپر پاور کی کنٹری کی اچیومنٹ ہے. اور اگر تاریخ کی بات کی جائے تو 1980 میں بھی ایران نے سیم کیا تھا یو ایس اے کے ساتھ. 50 سال لگے یو ایس اے کو اس خطے میں اپنی ایئر بیسز بنانے میں، لیکن ایران نے کیا کیا 37 دنوں میں پوری ایئر بیسز اڑا دی، یو ایس اے کے سارے اڈے اڑا دیے. اور اگر ایران اور پاکستان کی دوستی کی بات کی جائے تو یہ بہت واضح ہے کہ جس طرح سے ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے ٹویٹ کی پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی تعریف بھی کی اس میں، تو یہ اٹسیلف ان لوگوں پہ منہ پہ تماچا ہے جو اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جنگ میں کود جائے گا اور ایران کے خلاف کھڑا ہوگا. ایران نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے. اپنی جنگی معاملات کے باوجود اس نے اپنے 30 آئل ٹینکرز دیے پاکستان کو، اور ساتھ میں یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہر اس جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا. اب اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو سارے کے سارے جہاز جو ہیں وہ کراچی بندرگاہ سے گھوم کے جا رہے ہیں، پاکستان کو اس کا کمیشن الگ. ایران کی اسٹریٹجیز چیک کریں آپ کہ وہ کس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور اسی ٹائم پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. اب اس سب میں جی سی سی کا اگر رول دیکھا جائے، کردار دیکھا جائے، تو جی سی سی اسپیشلی امارات پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایران پہ نیوکلیر بم گرا دو اور ان کو تباہ برباد کر دو. پاکستان پہ بھی بہت پریشر ہے، گلوبلی بہت پریشر ہے اس کو آئیں بائیں سے، لیکن اس سب میں پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. ہماری پاک آرمی کو سلام ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے ملک میں امن و سلامتی سے بیٹھے ہیں. اس لیے شاید کسی بھی انڈیا جیسے ملک کی ہمت نہیں ہے کہ وہ راتوں رات ہمارے ملک پہ آ کے حملہ کر دیں. تو بات کر رہے تھے ہم نیوکلیر بم کی. نیوکلیر بم چلانا آسان نہیں ہے کیونکہ چائنا بالکل اسٹریٹ ہے. چائنا نے کہا کہ نیوکلیر بم کی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر نیوکلیر بم چلاتے تو چائنا بالکل سیدھا آئے گا، اور ہو سکتا ہے تب بھی وہ سیدھا نہ آئے تو وہ نارتھ کوریا کو سامنے پیش ضرور کرے گا. اور نارتھ کوریا کے وہ بھائی صاحب انہوں نے دنیا میں ایک الگ ہی مثال قائم کی ہوئی ہے. امارات نے کیا کیا جی، سب سے پہلے تو پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے کہ جی میرا پیسے واپس کر دو. تو امارات نے نا پاکستان کے ساتھ ہوئی کی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگی صورتحال چل رہی ہے، امارات میں بہت نقصان کیا ہے ایران نے، تو ہو سکتا ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اگر پیسوں کی واقعی میں ضرورت ہے تو 1.4 کھرب ڈالر کہاں سے آ رہا ہے جو مفت میں دیے جا رہے ہیں یو ایس اے کو، جن کو واپس بھی نہیں لینا. بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بڑکے مار رہے ہیں کہ جی امارات کی الگ ہی سچویشن چل رہی ہے. وہ شاید اسٹوری کو کوئی اور سائڈ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی ٹائم پہ امارات کی طرف سے یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ سارے پاکستانیوں کو ٹرمینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، سب پاکستانیوں کو. اب یہ رپورٹس کتنی سچائی کے ساتھ ہیں ابھی اس چیز کا آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو آپ کو ریسٹرکشنز آنے والے ٹائم میں ضرور دکھائی دیں گی، اسپیشلی ایمریٹس کی طرف سے. قطر نے بڑا سمارٹلی پلے کیا. اس نے ٹائم سے ہی اس نے اپنے خطرات دیکھ لیے، اس نے اپنے نقصانات دیکھ لیے اور جا کے ایران کے ساتھ منتظاری کر کے اس کی سائڈ پہ ہو کے چپ کر کے بیٹھ گیا. اسی طرح بحرین بھی یہ والا کارڈ پلے کرنے کی کوشش پوری کر رہا ہے اندر ہی اندر، لیکن ابھی اس کا کارڈ چل نہیں رہا. لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے. گلوبلی اگر ایمریٹس کو دیکھا جائے تو ایمریٹس ایک منی میگنیٹ کی طرح جانا جاتا تھا اس دنیا میں، کہ جتنا بھائی صاحب آپ کے پاس پیسہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سارا ادھر لائیں، پراپرٹیز میں، بزنس میں انویسٹ کریں اور بلیک منی کو وائٹ منی واش آؤٹ کریں اور لے جائیں گھر پہ. یہ ایک فائنینشیل پارکنگ زون بلکہ پارکنگ ہب بنا ہوا تھا دنیا میں. 120 ارب ڈالرز کی صرف اور صرف ایمریٹس میں اثاثے ہیں پاکستانیوں کے. یقین نہیں آتا تو دبئی لیگز جا کے چیک کر لیں، آپ کو ایسے 17,000 لوگوں میں نام ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ایمریٹس میں سب سے زیادہ جو پیسہ آتا ہے ہر سال
وہ رشیا، چائنا، پاکستان اور انڈیا، یہ 4 ملک ٹاپ کنٹریز ہیں جہاں سے ان کو سب سے زیادہ پیسہ وصول ہوتا ہے۔ باتوں کے بیچ میں بات آ گئی کہ $120 ارب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ٹوٹل قرض کا تقریباً 70% بنتا ہے۔ یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اس سب میں ان بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے جو بیچارے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایمریٹس گئے ہوئے تھے، اپنی فیملیز کو پال رہے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے بے روزگار ہو جائیں اور پاکستان واپس آئیں۔ اگر ایران کو دیکھا جائے تو وہ ان کا تو بہت پیار ہے پاکستان کے ساتھ، اور اگر خامنائی صاحب کو اسپیشلی دیکھا جائے جو ایکس سپریم لیڈر تھے، ان کا تو الگ ہی پیار تھا پاکستان کے ساتھ۔ وہ جب پاکستان میں آئے انہوں نے پیار شو کرتے تھے۔ ان کی فوٹوز میں جا کے دیکھیں، پیچھے آپ کو علامہ اقبال صاحب کی جو بکس ہیں وہ نظر آئیں گی، ہمارے اردو لٹریچر کی۔ ابھی بھی جو رجیم ہے انہوں نے ثابت کیا اس چیز کو۔ اگر معاملات دیکھے جائیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مافیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر اگر ایران کو دیکھو تو ایران میں رسپانس نہیں ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی ان سب سے جلدی جان چھڑوائے، ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔